بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سامعین محترم، گزشتہ درس میں ہم نے زبان کا آخری مخرج پڑھا تھا، زبان جو کہ تیسرا مقام تھا۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھا مقام اور مجموعی طور پر مخرج نمبر 15 اور 16 پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھا مقام ہونٹ ہے۔ ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں۔ نمبر 1 فا، جو کہ نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر والے سامنے کے دانتوں کے کناروں سے لگا کر فا ادا کیا جاتا ہے۔ فصلی، فصلی، اف مثلا اف، 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 افضل۔ اب اس فا میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہونٹ اور دانت آپس میں زور سے نہیں ملانے، شدت کے ساتھ نہیں ملانے، بالکل نرمی کے ساتھ معمولی چھونا ہو، جیسے اف، اف، اف۔ اب آ جاتے ہیں مخرج نمبر 16، واو، با اور میم۔ یہ تینوں حروف بھی ہونٹ کی مدد سے ادا ہوتے ہیں۔ واو جو ہے اس طرح ادا ہوتا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آپس میں ملائے بغیر واو کو ادا کرتے ہیں، اور دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کر با اور میم ادا کرتے ہیں، لیکن میم کی آواز ناک میں بھی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ والذین، واو کی ادائیگی دیکھیں، والذین۔ اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں واو کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے فا کو پڑھا جاتا ہے، یعنی والذین، نچلے ہونٹ کو اوپر والے دانتوں سے لگاتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو واو کو اس طرح پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور درمیان سے اس کی آواز نکلے گی، جیسے واو، آؤ، والذین، نہ کہ والذین، والذین نہیں کہنا، والذین۔ یہ ہمارے پاس واو۔ اب آ جاتے ہیں با اور میم۔ اب اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، علماء تجوید، کہ با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو آپس میں ملا کر ادا کیا جاتا ہے، اور میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ اب میم کو جب ادا کریں گے تو اس طرح بھی نہیں کریں گے، میم، یعنی اتنا زیادہ خشکی، باہر والی خشکی کو آپس میں نہیں ملانا، یہ اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی اس کا یہ مخرج ہے۔ بالکل خشکی کی جو ابتدا ہے، جہاں سے خشکی اور نرمی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو جو ابتدائی خشک حصہ ہے اس سے میم ادا ہوگی، جی، جی، اور جو تری کا ابتدائی حصہ ہے وہاں سے با ادا ہوگی، اب فصلی لربک، ربک، ابتر، جی۔ لیکن میم کی آواز ناک میں جاتی ہے، تو گویا کہ میم کے مخرج میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہونٹوں کا آپس میں ملانا اور دوسرا آواز کا ناک میں جانا، جیسا کہ ہم نے نون کے مخرج میں یہ بات کہی تھی، اور آگے انشاءاللہ جب ہم مخرج نمبر 17 پڑھیں گے اگلے درس میں، تو وہ اس میں صرف یہی بات ہے کہ میم اور نون کی آواز ناک میں جو جاتی ہے اسی کا بیان ہوگا۔ تو گویا کہ نون اور میم ہمارے پاس ایسے 2 حرف ہیں کہ جو 2 مخرج سے ادا ہوتے ہیں،
یا یوں کہہ لیں کہ دو اعضاء سے ادا ہوتے ہیں یا دو مقامات سے ادا ہوتے ہیں. جی تو اب فَصَلِّ لِرَبِّكَ، رَبِّكَ دیکھیں ہونٹوں کی کیفیت کیا ہے. رَبِّكَ نہیں کہنا، رَبِّكَ ہونٹوں کا تر حصہ آپس میں ملے. اور میم بسم اللہ، یہ دیکھیں بسم اللہ میں با بھی ہے اور میم بھی ہے. با کو دیکھیں اور میم کو، با کی ادائیگی اور میم پہ غور کیجئے. بسم اللہ دیکھیں میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں جڑا ہے اور با کی ادائیگی میں جو تر حصہ ہے وہ آپس میں ملا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. آنے والے درس میں ہم مخرج نمبر 17 جو کہ آخری ہے اور ناک سے ادا ہونے والے یا ناک میں جن کی آواز جاتی ہے نون اور میم، ان کا بیان آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.